بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آج ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس سامنے آیا، اس کا فیصلہ سننے کے بعد مجھے لگا کہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے، اس کیس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا ہی معلومات سے بھرپور ہے۔ آپ نے تھمب نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کیس کس حوالے سے ہے، کہ ایک بیوی اور ایک سالی نے مل کر ایک جو سازش رچائی اور اپنے ہی میاں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس اپنے شوہر کو اور اس سالی کے جو معاملات تھے جو بھی تھے، اس حوالے سے دونوں نے مل کر اس بندے کو قتل کیا اور صحن میں اس کو دفنا دیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اسمیل ہوتی ہے ایک باڈی کی گلے سڑنے کی، تو جب اس کے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دیکھا، جب اس کو کاڑا گیا صحن کو تو وہاں سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ تو اس بیوی اور سالی دونوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق اس نے اس کو قتل کیا اور دفنا دیا، جس میں اس کے بہن بھائی جو تھے ان کی نظروں کے سامنے یہ سارا معاملہ درپیش جو بھی ہوا، جو بھی قتل کا جو انہوں نے جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے ان کے سامنے ہوئے۔ ایف آئی آر درج ہوئی، عورتیں گرفتار ہو گئی۔ گرفتار ہونے کے بعد جو ہے معاملات عدالت کے سپرد ہو گئے۔ عدالت میں یہ جب کارروائی سٹارٹ ہوئی، کارروائی کے بعد دیکھا گیا کہ عدالت نے کارروائی کرنے کے دوران، کیونکہ عدالت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسٹیچو کھڑا ہوتا ہے یا عدالت کا سمبل سے ہم سمجھ لیں کہ اس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے۔ پٹی کا مقصد یہ نہیں کہ قانون اندھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، مگر وہ فیکٹس پہ اور جو اس کے شواہد ہوتے ہیں اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اب جب شواہد کی بات آئی تو شواہد میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس عورت نے جس نے یہ قتل کیا تھا، جو سالی تھی، جنہوں نے مل کر یہ معاملات کیے، تو اس دوران جو ایف آئی آر درج کروائی گئی اس میں کافی ڈھیل تھی۔ کیا تھی کہ ایف آئی آر میں انہوں نے لکھوایا کہ ہمارے سامنے یہ معاملات درپیش ہوئے، اس عورت نے خنجر اٹھایا، جو بھی تھے اٹھا کر فلاں بندے کو جو ہے وہ مارا۔ میرا یہ بھائی تھا، میں نے اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اب جج صاحب نے اس پہ ایک پوائنٹ اٹھایا، جو بینیفٹس آف ڈاؤٹ ہے نا، وہ یہیں سے پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہوا کہ اس عورت نے جب اس کے بھائی کو مار رہی تھی اور آپ دیکھ رہے تھے عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے مرد سے، تو پھر آپ نے اپنے بھائی کو کیسے مرنے دیا؟ مطلب کہ آپ کھڑے رہے اور آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو کوئی مار کے چلا جائے، ایسا ممکن ہے؟ ایک عام بندے کی سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوری طور پر ایکشن لیں اور اس بندے کو گرفتار کروائیں اور اس کو پکڑیں اور اس کو روکیں۔ جرم کو روکنا بھی ہے، وہ آپ پہ ہے، تو اس نے روکا بھی نہیں اور وہ تھا بھی اس کا بھائی، تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ عدالت نے بینیفٹس آف ڈاؤٹ کے نتیجے میں اس عورت کو اور اس سالی کو جو ہے وہ بری کر دیا، وہ رہا ہو گئے۔ اور اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عدالت نے اپنے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جو بھی معاملات ہوئے یہ عورتیں ہی گلٹی ہیں، انہوں نے قتل کیا، اس سالی نے مل کے قتل کیا۔ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پورے کی گلی کو، پورے محلے کو، پورے رشتہ داروں کو اس چیز کا علم تھا، مگر عدالت ہمیشہ جو ہے وہ شواہد کو دیکھتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی کیس آتے ہیں جو کہ من گھڑت ہوتے ہیں، جو کہ ایسے صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ جو ہے ہمیشہ شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی بھی بندے کو، ناجائز بندے کو جو ہے وہ سزا نہ دی جائے، اگر 10 بندے جن کو پر سزا بنتی ہے اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا جتنا کہ کسی ایک بے گناہ کو سزا دی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عدالتیں شواہد کو دیکھتی ہیں اور شواہد کو دیکھنے کے بعد ہی جو تمام معاملات آتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ کیس تھا، اس میں جو عدالت میں جو عورتیں کئی سالوں سے قید تھی جیل میں، جب پیش کی گئی تو اس میں بینیفٹس آف ڈاؤٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عورتوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی انفارمیشن اور ایک اہم کیس جو ہائی کورٹ میں جو آج سنا گیا۔ امید کرتا ہوں اس کیس سے آپ کو فائدہ ہوگا، انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔